تمام اسلامی بہنیں سن لیں، 4 باتوں سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، کیا آپ جانتی ہیں کہ بعض اوقات شوہر کی محبت کسی بڑی لڑائی یا کسی تیسرے شخص کی وجہ سے نہیں، بلکہ گھر کے اندر ہونے والی چند ایسی غلطیوں کی وجہ سے کم ہونے لگتی ہے جنہیں اکثر عورتیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سی بیویاں برسوں تک یہ سوچتی رہتی ہیں کہ آخر شوہر پہلے جیسا پیار کیوں نہیں کرتا، لیکن اصل وجہ ان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 ایسی اہم باتوں پر گفتگو کریں گے جن سے ازدواجی تعلق متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں محبت، اعتماد اور خوشگوار ماحول برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات انجانے میں آپ سے بھی ہو رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو محض ایک سماجی معاہدہ قرار نہیں دیا، بلکہ اسے محبت، رحمت، سکون، اعتماد اور ذمہ داری پر قائم ایک مقدس بندھن بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کامیاب ازدواجی زندگی کو دنیا کی بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں تو ان کا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایسا گھر نہ صرف دنیا میں خوشیوں کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک نیک شوہر اور نیک بیوی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر کو عدل، محبت، صبر اور حسن اخلاق سے آباد رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن معاشرت کی بڑی تاکید فرمائی اور شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے کی محبت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں برکت نازل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر ایمان اور تقوی پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عظیم اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اب اگر ایک اچھے شوہر کی بات کی جائے تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کی اپنی زبان اور اپنے رویے کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کی بات سنے، اس کی جائز خواہشات کا احترام کرے، گھر کے معاملات میں مشورہ کرے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور اس کی غلطیوں پر فوراً سختی کرنے کی بجائے حکمت اور صبر سے اصلاح کی کوشش کرے۔ وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتا ہے، ان کی دینی اور دنیاوی بھلائی کا خیال رکھتا ہے اور اپنے گھر کو امن، سکون کا مرکز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک نیک بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور پاک دامن، امانت دار، حسن اخلاق کی مالک اور شوہر کی عزت کرنے والی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔
وہ اپنے شوہر کے رازوں کو حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہر معاملے میں صبر، حکمت اور نرم مزاجی اختیار کرتی ہے۔ اسلام میں ایسی عورت کا بہت بلند مقام بیان کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتی ہے۔ اب آئیے چند باتوں کی طرف کہ جن سے ازدواجی زندگی میں محبت کمزور پڑ سکتی ہے۔ یاد رکھیں یہ ہر گھر میں یکساں لاگو نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ عادتیں بار بار اختیار کی جائیں اور ان کی اصلاح نہ کی جائے تو تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، شوہر کے ساتھ زبان درازی اور بد اخلاقی۔ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ادب اور احترام کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر بیوی ہر بات پر اونچی آواز میں جواب دے، تانا اور تشنیع کرے، بے عزتی کرے یا غصے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو دل کو زخمی کر دیں تو اس سے محبت کمزور ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر شوہر کی بد زبانی کرے تو وہ بھی گناہ اور ظلم ہے۔ گھر کی خوشی کا راز نرم گفتگو، برداشت اور باہمی احترام میں ہے۔ اختلاف ہر گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو بدتمیزی میں بدل دینا رشتے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری بات، ہر بات کا الٹا مطلب لینا اور بدگمانی کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ایک بات خیر خواہی کے طور پر کہتا ہے لیکن بیوی اسے تانا یا توہین سمجھ لیتی ہے۔ اگر ہر بات کا معنی منفی مطلب لیا جائے تو ہر جملے کے پیچھے غلط نیت تلاش کی جائے اور وضاحت سننے کی بجائے ناراضگی اختیار کر لی جائے تو دلوں میں فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسلام ہمیں حسن ظن، تحمل اور اچھی نیت رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی بات پر غلط فہمی ہو تو سکون سے پوچھ لینا بہتر ہے، نہ کہ فوراً نتیجہ نکال لیا جائے۔ تیسری بات، اہم معاملات میں شوہر سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کرنا۔ ازدواجی زندگی میں مشورے اور اعتماد کا نام ہے۔ اگر بیوی گھر کے اہم معاملات، مالی فیصلوں یا ایسے کاموں میں جو دونوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں شوہر سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کرتی ہے تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی رائے کو اہمیت دے۔ اسلام باہمی مشورے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی بات کو فیصلے کرتے ہیں تو محبت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات، بلا وجہ شک کرنا اور اعتماد کو مجروح کرنا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو اور ذمہ دار ہو، پھر اس پر اسی وقت شک کیا جائے تو اس کے ہر کام میں اعتراض کیا جائے، اس کی ہر بات کو جھوٹ سمجھا جائے یا بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تو اس سے رشتہ شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی بلا وجہ پر شک کرے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اسلام میں بلا دلیل بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ اعتماد ہر مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ بے شک اگر دلیل کے بغیر عادت بن جائے شک کرنا تو دلوں کی محبت کمزور ہونے لگتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اور گھر کا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ خوشحال ازدواجی زندگی صرف بیوی یا شوہر کی ذمہ داری نہیں بلکہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، معاف کرنا سیکھیں، غلطیوں کی اصلاح محبت سے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے گھر کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ ایسے گھروں میں محبت بھی قائم رہتی ہے، رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو محبت، رحمت، احترام اور اعتماد کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمارے دلوں میں اخلاص اور حسن اخلاص پیدا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رضا اور رحمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔